صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل سر احترام خوبصورت مجلس، بابرکت مجلس، جو اللہ کے ہاں بڑی عظمت اور شان رکھتی ہے، اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ قرآن سے جس جس کی نسبت ہوتی جاتی ہے وہ بھی عظیم بنتا جاتا ہے۔ آج جن خوش نصیب بچوں نے اللہ کے کلام والی یہ نعمت عظما اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی ڈگری اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اس سے بڑی عظمت اور شان کی بات اور کوئی نہیں۔ اسی طرح کئی خوش نصیب پھولوں نے قرآن کا ناظرہ ختم کیا ہے، رب کریم انہیں بھی حافظ قرآن، عالم ربانی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے قرآن کی عظمت کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن کی عظمت کا فقط یہی مطلب ہے کہ ہم محبت قرآن کا دعویٰ کرتے رہیں، یا عظمت قرآن کا فقط یہ مطلب ہے کہ ہم پیار و محبت سے قرآن کے بوسے لے لیں، یا عظمت قرآن کا فقط یہ مطلب ہے کہ اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیں، یا قرآن کی عظمت قرآن کی ایسی صورتیں ہم اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہی خلاف ہیں۔ میرے خیال میں عظمت قرآن کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم قرآن والا مسئلہ مان لیں گے۔
جس وقت تک قرآن والا مسئلہ ہمارے دل کے اندر راسخ ہو نہیں جاتا، اس وقت تک عظمت قرآن، عشق قرآن، محبت قرآن کا کوئی فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہونے والا۔ یہی عظمت قرآن تھی جسے مکہ کی بستی کے چند لوگوں نے قبول کیا، سمجھا، تو ان کی تعریفی حیثیت اور ان کے لیے تعریفی کلمات اللہ نے عرشوں سے نازل کرنے شروع فرما دیے، اور اللہ کے قرآن سے جنہوں نے منہ موڑا وہ خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بن گئے، دنیا آخرت برباد کر بیٹھے۔ بالفاظ دیگر عظمت قرآن کا مفہوم صحیح معنوں میں یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو جس مقصد کے لیے اتارا ہے اس مقصد کو ہم مان لیں۔ اگر ہم اس مقصد کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی من مرضیاں اور اپنی خواہشات اور اتباع ہوا کو اپنا دین بنائے رکھیں، تو بھلا ہم تلاوتیں کرتے رہیں، بھلا ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم کرتے رہیں، وہ اللہ کے ہاں ہمیں کخ بھی فائدہ کوئی نہیں دینے والی۔ یہ عظمت قرآن اگر سمجھ آ جائے تو جنات آئے تھے تو شیطان کے چیلے تھے، آ کے انہوں نے قرآن سنا اور قرآن والا مسئلہ ان کے دل میں اتر گیا۔ جیسے ہی قرآن والا مسئلہ ان کے دل میں اترا، آئے تھے تو کافر تھے، قرآن سے ملاقات ہوئی، جب قرآن کی مجلس سے لوٹ کے جا رہے تھے تو اللہ کے ولی بن کے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے اندر قسم قسم کے عذاب ہونے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن جہنم کے اندر جو سب سے ادنا اور ہلکا عذاب ہے وہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا عذاب کہ ٹخنوں تک وہ بندہ جہنم کی آگ میں کھڑا ہوگا اور اس کی کھوپڑی یوں ابل رہی ہوگی جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس جہنمی سے پوچھے گا، تو آج جہنم کی آگ میں پڑا ہے، اگر میں تجھے ساری دنیا کے سونے کا مالک بنا دوں، ساری دنیا کا سونا اگر میں تجھے مالک بنا دوں، ہوگا تو اس دن کسی کے پاس ایک روپیہ بھی کوئی نہیں، پھوٹی کوڑی بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اعمال کا ڈھیر لگا ہوگا، لیکن دوسری طرف حقوق العباد کے اندر کھوٹ کر کر کے زندگی گزار کے آیا ہوگا۔ وہ حقوق العباد کے سلسلے میں لوگ کھڑے ہوں گے جن کی حق تلفی یہ دنیا میں کرتا رہا، اللہ کہے گا جلدی کر، ان کے حقوق واپس کر، یہ کھڑے ہیں جن کے پیسے تو دنیا میں دبا کے آیا ہے، سلب کر کے آیا ہے، یہ کھڑے ہیں جن کی زمین کھا کے آیا ہے، واپس کر، جلدی کر۔ یہ کہے گا اللہ پاک آج تو میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ زمین ہے۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اچھا چلو جلدی کرو، حساب لگا کے اس کی نیکیاں ان کو دیتے جاؤ۔ اس کی نیکیاں ان کے کھاتے جانا شروع ہو جائیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہوں گی پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ پھر حکم دے گا اچھا اب حساب لگا کے ان کے گناہ اس پہ ڈالتے جاؤ۔ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے یہ بد نصیب جہنم چلا جائے گا۔ بہرحال اللہ کہے گا میرا بندہ
اگر میں تجھے ساری دنیا کا سونا دے دوں تو کیا اس سونے کو تو آج مجھے دے کے اس جہنم کی تکلیف سے جان چھڑانا چاہے گا؟ وہ بندہ فوراً تڑپ کے کہے گا اللہ پاک اگر میرے پاس ساری دنیا کا سونا ہو میں وہ سارا سونا قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن کاش کسی طرح اس جہنم کی آگ سے میری جان چھوٹ جائے۔ اللہ پاک آگے سے جواب دیں گے اور اس جواب میں عظمت قرآن چھپی ہے۔ اس جواب میں امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو چھپا ہے جس پہلو کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے پتھر کھائے، جس پہلو کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کو ساحر، مجنون اور دیوانہ کہا گیا۔ اس جواب کے اندر تخلیق کائنات کی اصل وجہ چھپی ہے۔ اللہ پاک اس بندے سے کہے گا اب تو ساری دنیا کا سونا دینے کو تیار ہے، حالانکہ تیرے پاس پھوٹی کوڑی بھی کوئی نہیں۔ دنیا میں تو میں خدا نے تجھ سے ایک چھوٹی سی چیز مانگی تھی، اگر وہ چیز تو لے کے آ جاتا تو آج جہنم کے اندر نہ پڑا ہوتا، تو جنت میں مزے کر رہا ہوتا۔ ایک دم وہ پوچھے گا اللہ پاک وہ کون سی چیز تھی؟ اللہ پاک جواب دیں گے میں نے تجھے حکم دیا تھا قرآن کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اللہ تشرک بی شیئا، او میرا بندہ میں خدا نے تجھے عقل دی تھی، اگر تو اپنی عقل کو استعمال کرتا تو تیری عقل بھی تجھے جواب دیتی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا دستگیر نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اگر تو صرف اپنی عقل کو استعمال کرتا، اوپر دیکھتا آسمان کی طرف، آسمان بھی تجھے بزبان حال جواب دیتا لا الہ الا اللہ۔ آسمان پہ چمکنے والے سورج کو تو دیکھتا، آسمان پہ چمکنے والے چاند کو تو دیکھتا، آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کو تو دیکھتا، ذرا نیچے آ جاتا، نیچے بادل کھڑے ہیں، پانی سے بھرے کھڑے ہیں، وہ بادل بھی تجھے بتا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر ان بادلوں کی برسات میں غور کرتا، نیچے زمین پہ آ جاتا، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، میں خدا کی جس چیز کے اندر تو غور کرتا تجھے ہر چیز سے جواب ملتا لا الہ الا اللہ۔ او میرا بندہ میں نے تجھے عقل دی تھی، اگر تو اپنی عقل کو استعمال کرتا تب بھی تو مجھے پہچان لیتا، لیکن تو نے اپنی عقل سے کام کوئی نہ لیا، تو میرا در چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی ایک در پہ، کبھی دوسرے در پہ، کبھی تیسرے در پہ۔ او میرا بندہ میں خدا نے اس پر بس نہیں کی، پھر تجھے سمجھانے کے لیے میں خدا نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ او میرا بندہ میں خدا نے اس پہ بھی بس نہیں کی، ہدایت کی سرچشمہ کتابیں آسمانوں سے میں اللہ اتارتا رہا، صحیفے میں اللہ اتارتا رہا آسمانوں سے، تاکہ تو کسی ذریعے عقل کو استعمال کر کے نبیوں کی دعوت سن کے، قرآن کی دعائیاں سن کے، قرآن کی تقریریں سن کے تو وہ مسئلہ سمجھ جاتا، جس مسئلے کو سمجھنے سے تو جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق ٹھہر جاتا، وہ مسئلہ تجھے سمجھ آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ جو مسئلہ فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آئے تو اللہ کی ولیہ بن جائے،
وہ مسئلہ تجھے سمجھ آ جاتا جو مسئلہ اگر ابراہیم پیغمبر کے بابا کو سمجھ نہ آئے تو تب بھی جہنمی، وہ مسئلہ اگر نوح پیغمبر کے بیٹے کو سمجھ نہ آئے تو تب بھی جہنمی، وہ مسئلہ اگر حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اللہ کے پیغمبروں کی بیویوں کو سمجھ نہ آئے تو تب بھی جہنمی، اور اگر وہ مسئلہ ایک ترکھان کو سمجھ آ جائے میں خدا اسے جنت کا سیٹھ اور چودھری بنا دوں۔ وہ مسئلہ تو نے کیوں نہیں سمجھا؟ وہ مسئلہ اللہ، وہ مسئلہ ہے کیا؟ فرمایا اللہ تشرک بھی شیئا فابیتا، لیکن میرا بندہ تو انکار ہی کرتا گیا۔ قرآن سنانے والے تجھے قرآن سناتے رہے، تجھے قرآن کے دلائل دیتے رہے، تیرے سامنے قرآن کے دلائل کی برسات ہوتی رہی، لیکن تیرے دل و دماغ میں انسانوں کی کتابوں کی تو اہمیت موجود تھی، میری کتاب کی عزت کما حقو موجود کوئی نہیں تھی۔ ہر کتاب کی طرف تیرا دھیان جاتا تھا لیکن قرآن کی طرف تیرا دھیان کوئی نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا خیال کرو میرے عزیز، عجیب مسئلہ ہے۔ سارے پیغمبروں سے ہر دور کی امتوں نے دشمنی کی تو وہ اسی مسئلے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان ہے، مکہ کے ایک چوراہے پہ کھڑا ہے اور دعائیاں دے رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی۔ بعض لوگ آتے ہیں زمین سے ریت اور مٹی اٹھا کے اس کے بے مثال چہرے پہ پھینک دیتے ہیں، بعض آ کے سامنے اس کے چہرے پہ تھوکنے لگتے ہیں، اور بعض آ کے گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جوان بھی عجیب جوان ہے، اسے نہ کسی کی گالیوں کی پرواہ ہے، نہ تھوکنے والوں کی پرواہ ہے، نہ مٹی پھینکنے والوں کی پرواہ ہے، وہ تو ایک ہی آواز دیے جا رہا ہے، کیونکہ اس جوان کو پتا ہے یہ مسئلہ جسے سمجھ آ گیا وہ بھلا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو جنت ضرور جا کے رہے گا۔ وہ آواز کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ او میری قوم والو اقرار کر لو، لا الہ، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹی کرنے والا، ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا، غائبانہ پکاریں سننے والا، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لا الہ، سجدے کے لائق کوئی نہیں، لا الہ، رکوع کے لائق کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، منت کے لائق کوئی نہیں، منوت کے لائق کوئی نہیں، چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں، لا الہ، غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں، لا الہ، آدم صفی اللہ کی پکار سننے والا کوئی نہیں، لا الہ، حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سننے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ سے یونس پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ۔ ان شانوں والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، نینوا کی بستی میں یہی دعوت دیے جا رہا ہے۔
امام الانبیاء علیہ السلام مکہ کی بستی میں یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی بستی میں یہی مسئلہ بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن قوم والے پیغمبر کی بات سننے کو تیار کوئی نہیں، قوم والے پیغمبر کی بات ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ آخر اللہ کا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ پاکا یہ قوم تو میری بات ماننے کو تیار کوئی نہیں، اللہ پاکا میں نے تیری توحید کی طرف جو بلاتا ہوں، آگے سے برا بھلا کہتے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے تو کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کا پیغمبر اللہ سے دعا جو کرتا ہے، اللہ پاکا لگتا یوں ہے ان کے مقدر میں تیری توحید کا مسئلہ کوئی نہیں، اللہ پاک ان کو ہلاک ہی کر دے، ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے۔ اللہ کا پیغمبر اپنی قوم کو بد دعا دے کر یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو اس قوم نے ہلاک ہو جانا ہے، اللہ کا پیغمبر بستی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر جیسے ہی بستی سے روانہ ہوتا ہے، چل کسی اور بستی میں جا کے اللہ کی توحید کا مسئلہ لوگوں کو سناؤں گا، وہ مسئلہ سناؤں گا جو مسئلہ جنت کی کنجی ہے، وہ مسئلہ سناؤں گا جو سچا مومن بننے کی بنیاد ہے، وہ مسئلہ سناؤں گا جو اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے، وہ مسئلہ سناؤں گا جو پل صراط سے گزرنے کا نور ہے۔ اللہ کا پیغمبر دوسری بستی میں جانے کے لیے جیسے ہی اپنی بستی سے نکلتا ہے، رستے میں ایک دریا پڑ رہا ہے، اللہ کا پیغمبر جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ ایک بستے کی کشتی ہے، کشتی میں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اللہ کا پیغمبر بھی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، اللہ کا پیغمبر بھی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، لیکن سواری کے لیے بھی اللہ کے قرآن نے طریقہ سکھایا۔ او میرا بندہ، تو چاہے بحری سواری پہ سوار ہو یا بری سواری پہ سوار ہو، دریائی سواری پہ سوار ہو یا زمینی سواری پہ سوار ہو، یا تو کسی ہوائی سواری پہ سوار ہو، اس وقت یاد کیا کر تو صرف کسے یاد کیا کر؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات شریکوں سے، سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے کنٹرول میں دے دی ہے سواری کو، ہم تو اس سواری کو کنٹرول کرنے والے کوئی نہیں۔ اس لیے مسلمان کا یقین ہونا چاہیے سواری منزل پہ پہنچے گی تو کس کے حکم سے؟ درمیان میں کہیں اللہ نہ کرے نقصان ہوگا تو کس کے حکم سے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائی خیال کر، گاڑی کے آگے پیچھے جوتے لٹکانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، گاڑی کے سٹے رنگ سے تعویذ لٹکانا یہ مسلمان کا کام، گاڑی میں اس عقیدے سے فوٹو لگانا کہ پیر میری گاڑی کی حفاظت کرے گا یہ کسی مسلمان کا کام۔ اللہ اکبر۔ کئی جگہ دیکھتے ہیں گاڑیوں کے آگے پیچھے پرانے جوتے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے جواب دیں ذرا، گاڑی ہے ایک چودھری صاحب کی، حاجی صاحب کی، اور چودھری صاحب حاجی صاحب نے گاڑی کے آگے یا پیچھے پرانا جوتا لٹکایا ہوا ہے، یا کئی لوگ کالے یا سرخ کپڑے باندھ لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گاڑی قیمتی ہے یا چودھری صاحب خود زیادہ قیمتی ہے؟ چودھری صاحب زیادہ قیمتی ہے نا، تو اگر جوتا گاڑی کے ساتھ لٹکایا ہے تو ایک جوتا چودھری صاحب کے گلے میں بھی ہونا چاہیے، بچ جائے گا ذرا۔ اس لیے خیال کر میرے عزیز، اللہ کا پیغمبر کشتی میں سوار ہو گیا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ لوگو توجہ سے سنو، یونس میرے رسولوں میں سے ہے،
اذ ابق الی الفلک المشحون، جب میرا نبی دوڑ دوڑ کے جلدی جلدی اس کشتی میں پہنچا جو مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اللہ کا پیغمبر کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتے چلتے کشتی دریا میں ایک مقام پہ پہنچی، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، دریا کے اندر گول چکر کھا رہی ہے، وہ کشتی بھنور کے اندر ڈوبنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے، کشتی کے غرق ہونے کا خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سارے کشتی والے پریشان ہو گئے، کشتی میں بیٹھا اللہ کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام بھی پریشان ہیں، کشتی والے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یار بڑی مصیبت میں پھنسے گئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اور کشتی والوں کا قانون اور دستور اور نظریہ یہ تھا، اگر کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہو، کشتی میں سوار ہو گیا ہو، تو کشتیاں عموماً مصیبتوں میں پھنس جایا کرتی تھیں، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار کشتی میں وزن زیادہ ہے، کوئی ایک بندہ کشتی سے جو اتر جائے تو کشتی کنارے جا سکتی ہے، اب کون بندہ دریا میں چھلانگ لگائے، چلو قرعہ ڈالتے ہیں۔ قرعہ ڈالا گیا تو نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا، وہ سارے کشتی والے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یار ایسا حسین چہرہ آج تک ہم نے دیکھا کوئی نہیں، ایسی پیاری زلفوں والا آج تک ہم نے دیکھا کوئی نہیں، ایسی پیاری آنکھوں والا آج تک ہم نے دیکھا کوئی نہیں، یہ بندہ تو دریا میں پھینکنے کے قابل کوئی نہیں، چلو یار دوبارہ قرعہ ڈال دیتے ہیں۔ دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر نام حضرت یونس علیہ السلام کا، 6 بار قرعہ ڈالا تو پھر نام حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، آخر اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کو اگر یہی منظور ہے کہ میں نے کشتی سے اترنا ہے، اللہ کا پیغمبر اس نیت سے چلو میں دریا میں چھلانگ لگا کے تیراکی کرتا کرتا کنارے چلا جاؤں گا، اللہ کے پیغمبر نے ادھر دریا میں چھلانگ جو لگائی، ادھر اللہ نے حکم کیا مچھلی کو، اے مچھلی جلدی کر پہنچ، میرا پیغمبر یونس آ رہا ہے۔ جیسے ہی میرا پیغمبر کشتی سے چھلانگ لگائے اپنا دہانہ کھول لینا اور میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ کے اندر بطور امانت کے محفوظ کر لینا۔ خیال کرنا او مچھلی، میرے پیغمبر کو غذا نہ سمجھنا، میرے پیغمبر کے بدن کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اللہ اکبر، ادھر اللہ کے پیغمبر نے چھلانگ جو لگائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اور مچھلی نے اپنا دہانہ کھول کر منہ کھول کے لقمہ بنا لی اللہ کے پیغمبر کو۔ اللہ کا پیغمبر پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی جا کے بیٹھ گئی دریا کی تہ میں۔ جاگ رہے ہو؟ پہلا مسئلہ، آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اگر اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام آئندہ کے حالات کو جانتے ہوتے، پہلے سے پتا ہوتا میں جاؤں گا کشتی میں سوار ہوں گا، کشتی بھنور میں پھنس جائے گی اور میں دوسرے کنارے کی بجائے مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو جاؤں گا، اگر اللہ کے پیغمبر کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، اللہ کا پیغمبر کبھی بھی اس بستی سے ہجرت نہ کرتا۔ اگر اللہ کے پیغمبر کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی تو اللہ کا پیغمبر کبھی بھی کشتی سے چھلانگ نہ لگاتا۔ پیغمبر تو سوچ رہا ہے کہ تیراکی کر کے کنارے چلا جاؤں گا، اگر چھلانگ لگانے سے پہلے پیغمبر کو پتا ہوتا میں جیسے ہی چھلانگ لگاؤں گا نیچے پانی کے پردوں کے اندر مچھلی چھپ کے بالکل تیار کھڑی ہے، وہ فوراً مجھے لقمہ بنا کے دریا کی تہ میں جا کے بیٹھ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے قرآن کا واضح مسئلہ سمجھ، آئندہ کے حالات کو جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟
اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ایک کافر آتا ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتا ہے محمد اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو میرے 5 سوال ہیں، میرے سوالوں کے جواب دے دیں. پہلا سوال قیامت کب آئے گی، دوسرا سوال بارش کب ہوگی، تیسرا سوال وہ کہنے لگا میری گھر والی حاملہ ہے، بتا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، چوتھا سوال بتا کل کیا ہونے والا ہے، آخری سوال کہنے لگا مجھے یہ تو پتا ہے میری پیدائش کدھر ہوئی ہے، لیکن یہ پتا کوئی نہیں کہ میری موت کدھر آئے گی، کس حال میں آئے گی. اگر واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے تو میرے ان 5 سوالوں کے جواب دے دے. قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، میری بیوی کے رحم میں کیا ہے، نمبر 4 کل کیا ہونے والا ہے، نمبر 5 مجھے موت کس جگہ آئے گی، کس حال میں آئے گی. یہ تو ساری کائنات کا سردار پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انتظار کر، عرشوں والا بتائے گا تو میں تجھے جواب دے دوں گا. اس لیے کہ جب تک عرشوں والا بتائے نہیں تو میں محمد کو بھی پتہ چلتا کوئی نہیں. اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، فرمایا میرا پیغمبر اس کو جواب دے خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ کے سوا نہ نبی کوئی جاننے والا، نہ کوئی ولی جاننے والا، نہ کوئی پیر جاننے والا، نہ کوئی فقیر جاننے والا. 5 کو خاص اس لیے کیا کیونکہ سوال کرنے والوں نے سوال 5 چیزوں کے بارے کیا تھا. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا. قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، نفع والی ہوگی، نقصان والی ہوگی، جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ آئندہ کے حالات کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے، کس کو کہاں کس حال میں موت آئے گی جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، صرف پیغمبر نہیں جدی پشتی پیغمبر ہے. صرف پیغمبر نہیں جدی پشتی پیغمبر ہے. نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. بیٹے آ کے کہتے ہیں بابا یوسف صرف تیرا بیٹا نہیں ہمارا بھی تو بھائی ہے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ کل جنگل جانے کی چھٹی دے دیں، کھیلے کودے گا، تازے تازے میوے کھائے گا، صحت بن جائے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے عذر کیا، او بیٹو مجھے خوف ہے، انی لیحزننی ان تذہبوا بہ واخاف ان یاکلہ الذئب. ہمارے علاقے کے جنگلات میں بھیڑیے بڑی کثرت سے ہیں، کہیں کوئی بھیڑیا میرے لال کو کھا نہ جائے. اللہ اکبر. بیٹوں نے اصرار کیا، آخر حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے. صبح کا وقت ہے، یوسف بھی آج بڑا خوش ہے کہ مجھے چھٹی مل گئی ہے. سارا دن اپنے
بھائیوں کے ساتھ جنگل میں مزے کروں گا۔ یوسف بھی آج خصوصی تیاری کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لال یوسف کو اپنی آنکھوں سے جاتا دیکھ رہے ہیں، خود رخصت کر رہے ہیں اپنے لال یوسف کو۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کو بھیجنے سے پہلے آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، آج جو میں یوسف کو بھیج رہا ہوں، میرے بیٹے جا کے جنگل میں یوسف کے منہ پہ تمانچے ماریں گے، میرے بیٹے یوسف کو لے جا کے کنویں میں پھینک دیں گے، میرے بیٹے یوسف کو چند ٹکوں کے بدلے بیچ دیں گے، میرے بیٹوں کے ہاتھوں بک کر یوسف مصر کی منڈی میں پہنچے گا، وہاں سے عزیز مصر کے بنگلے میں پہنچے گا، وہاں سے جیل کی کوٹھڑی میں پہنچے گا، وہاں سے وزیر خزانہ بنے گا۔ 3 دفعہ میرا بیٹا یوسف غلہ بھیجے گا، میں وہ غلہ کھانے کے باوجود بھی نہ جان سکوں گا یہ غلہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا لال یوسف ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی تو اللہ کے پیغمبر کبھی بھی یوسف کو جانے نہ دیتے۔ اس لیے قرآن نے مسئلہ صاف کیا، کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے، شام کیا ہونے والا ہے جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے، 1 گھنٹے بعد، گھنٹہ چھوڑ 1 منٹ اور سیکنڈ بعد کیا ہونے والا ہے جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے۔ اس لیے خیال کر، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں موجود ہیں، کشتی پھنسی ہے بھنور میں، نبی بیٹھا ہے کشتی میں، کشتی پھنسی ہے بھنور میں، نبی بیٹھا ہے کشتی میں، لیکن مرضی نبی کی نہیں چلی، زور نبی کا نہیں چلا، اس لیے کہ دریا کی موجوں پہ کنٹرول ہے تو صرف کس کا کنٹرول ہے؟ کشتیوں کو کنارے لگانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ کشتیوں کو غرق کرنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ ذرا خیال کر میرے عزیز، تھوڑی توجہ کر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، مرضی نبی کی نہیں چل رہی، خدا کی چل رہی ہے۔ اس لیے ایک بات سمجھ لے، ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، اور خدا وحدہ لا شریک ہے۔ ولی کو ولی مان، نبی کو نبی مان، اور خدا کو وحدہ لا شریک مان۔ ولی بڑی شان والا، لیکن کوئی ولی اللہ کا شریک ہو نہیں سکتا۔ دیکھ ذرا 7 ولی ہیں، غار میں سوئے ہوئے ہیں، 309 سال وہ ولی غار میں سوئے رہے۔ کتنے سال؟ 309 سال کے بعد اللہ نے ولیوں کو جگایا، ولی اٹھ بیٹھے۔ ایک ولی سوال کرتے ہو، یارو کم لبستم، اس غار میں کتنا عرصہ گزرا ہوگا؟ سوال کرنے والا بھی ولی، جواب دینے والا بھی ولی، اور حوالہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سوال کرنے والا کہتے ہو یارو کم لبستم، آگے سے دوسرے ولی کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، یار 1 دن گزرا ہوگا، نانا دن سے بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔
حالانکہ بات ایک دن کی نہیں، ایک سال کی نہیں، ایک صدی کی نہیں، 2 صدیوں کی نہیں، 3 صدیوں کی نہیں، پورے 309 سال گزرے ہوئے ہیں، لیکن ولی نیند کے عالم میں رہے، ولیوں کو پتہ کوئی نہ چلا۔ 309 سالوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی کم وقت گزرا ہوگا۔ لیکن ہماری قوم کو لوگوں نے یہ پڑھایا کہ مردے کو سب پتہ چلتا ہے، زندے کو پتہ چلے یا نہ چلے، ہیں نا میرے عزیز۔ اور ادھر دیکھ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام پورے 100 سال موت کی وادیوں میں گزار کے آئے، قبر بھی نہیں زمین ہے، 100 سال موت کی وادیوں میں گزار کے آئے۔ سوال اللہ کرتا ہے، جواب نبی دیتا ہے، میرا پیغمبر کم لبستا، کتنا عرصہ گزارے بیٹھا ہے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے لبست یومن او بعض یوم۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ خدا کی توحید یہ حقیقت میں ولی اور نبی کی تعظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے چھلانگ لگائی، پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، اب اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ خود اللہ کرتا ہے، انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں سن لو، تمہیں کوئی آ کے کہے گا خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تمہیں کوئی آ کے کہے گا رب دے پکڑے چھڑائے حسین، پھر بھی پوچھ دیں حسین کون ہے۔ آؤ ذرا قرآن کے قریب آؤ، میں قرآن میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کیا فیصلہ ہے؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو سن لو، اگر میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے مجھے نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو میں خدا کو اپنی خدائی کی قسم ہے، میں اس مچھلی کے پیٹ کو اپنے نبی کی قبر بنا دیتا، اور میرا نبی قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ قیامت کے دن لوگ اٹھتے قبروں سے، میرا وہ نبی آتا مچھلی کے پیٹ سے۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، یوں نہ کہا کر خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس شیر کو سیدھا کر، شرک سے اس کو توحید کی طرف کنورٹ کر۔ اصل کے اندر یہ ہے سب دے پکڑے چھڑائے خدا، سب دے پکڑے چھڑائے خدا، خدا دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے خیال کر ذرا، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ اکبر۔ اب سوچ ذرا، سوچ ذرا، مچھلی کے پیٹ سے اللہ کے پیغمبر نے پکارا تو کسے پکارا؟ پکارا تو کسے پکارا؟ قرآن سارا دیکھ لے، اللہ نے قرآن میں نبیوں کی دعاؤں کا ذکر بھی کیا ہے، ولیوں کی دعاؤں کا ذکر بھی کیا ہے۔ چل تجھے کھلی چھوٹ دیتا ہوں، دنیا کی ساری کتابیں کھنگال لے، تجھے کوئی ایک نبی نہیں ملے گا جس نبی نے مصیبت ضرورت کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو۔ کوئی ایک نبی تلاش کر، سارے ولیوں کو ذا دیکھ لے، تجھے کوئی ایک ولی نہیں ملے گا جس نے مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارا ہو۔ اس لیے کہ مومن وہ ہے، جنتی وہ ہے جو سچا سچا توحیدی ہے، اور توحید کا مغز نچوڑ اور مکھن یہ ہے کہ پکارے سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اگر غیر کو پکارے تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تیرے پاس ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، مسئلہ سمجھ جا۔ اللہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا من اضلو، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو میں خدا کو چھوڑ کے، اللہ اکبر، زندہ خدا کو چھوڑ کے انہیں ساڑھ سور پکار کرتا ہے، جن پہ موت آ گئی ہے۔ ہر وقت ہر کسی کی پکار سننے والے خدا کو چھوڑ کے، ہر بولی کو سمجھنے والے خدا کو چھوڑ کے انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک تیری سن نہ سکیں، جان نہ سکیں۔ خزانوں کے مالک بادشاہ کو چھوڑ کے انہیں پکارتا ہے ما یملکون من قطمیر۔ جو کھجور کی ہڈی پر جو سفید چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے مالک مختار بھی کوئی نہیں۔ اس لیے مچھلی کے پیٹ سے بھی اللہ کے پیغمبر نے پکارا تو کسے پکارا؟ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ کہتے ہو لوگو یاد تو کرو نا میرے مچھلی والے پیغمبر کو، میرا قرآن تمہیں جنت والا رستہ دکھا رہا ہے، اور وہ رستہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، پکاروں کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے کہ پکار کے لائق وہ ہستی ہے جو موت سے پاک ہو۔ جاگ رہے ہو؟ جس پہ موت آ جائے وہ تمہاری ساڑھ سور پکار سن۔ پکار کے لائق وہ ہستی ہے جو نیند سے بھی پاک ہو، اونگ سے بھی پاک ہو۔ پکار کے لائق وہ ہستی ہے جو ہر وقت تمہارے حال کو دیکھنے والی ہو۔ پکار کے لائق وہ ہستی ہے جس کی عدالت میں کوئی چھٹی کا دن نہ ہو، کوئی وقفے کا دن نہ ہو۔ پکار کے لائق وہ ہستی ہے جو تھکاوٹ سے پاک ہو، وزیروں مشیروں سے پاک ہو، عملے نوکروں چاکروں سے پاک ہو۔ اور ایسی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اس لیے اللہ کا پیغمبر اللہ کو آواز دے کے کہتا ہے لا الہ۔ مچھلی کے پیٹ سے پکار رہا ہے، ان پردوں کی اوٹوں میں پیغمبر کے حال کو صرف کون دیکھ رہا ہے؟ لا الہ اللہ تیرے سوا میں یونس پیغمبر کے حال کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے بغیر حاضر و ناظر کوئی نہیں۔ لا الہ اللہ تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے بغیر عالم الغیب بھی کوئی نہیں۔ لا الہ اللہ تیرے بغیر میری ساڑھ سور پکار سننے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ اللہ تیرے سوا مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کی طاقتیں رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے اللہ جس مچھلی نے مجھے گرفتار کیا ہوا ہے
اس مچھلی پہ میرا حکم نہیں چلتا، تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ تو چاہے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو جنت کی کنجی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک حکم کریں گے فرشتوں کو، جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پڑا ہے ان سب کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ فرشتے پہچانیں گے کیسے؟ حدیث میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ توحیدیوں کی پیشانیوں کو بچا کے رکھے گا، پیشانیوں کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، پہچان لیں گے، نکال کے لے آئیں گے۔ سب سے آخر میں جو جہنمی جہنم سے نکلے گا نا، اس کا منہ ہوگا جہنم کی طرف اور پیٹھ ہوگی جنت کی طرف۔ وہ گڑ گڑانا شروع کر دے گا، اللہ پاکا اتنا فضل تو کر، اب میرا منہ جہنم سے کدھر کر دے۔ اللہ اسے کہے گا اچھا وعدہ کر، اتنی تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں، اور تو آگے سوال نہیں شروع کر دے گا، یہ واسطے دے گا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے اللہ پاک، باقی اور کچھ بھی نہیں مانگوں۔ اللہ کہے گا اچھا فرشتوں اس کا منہ جنت کی طرف کر دو۔ جیسی جنت کی طرف دیکھے گا نا تو وہ بہاریں لگی ہوئی ہیں، پھر مانگنا شروع کر دے گا اللہ پاک اپنا فضل کر، مجھے جنت کے دروازے کے بس قریب ہی کر دے۔ اللہ کہے گا یا ابن آدم، میں آدم کے بیٹے، تو بڑے ہی وعدہ خلاف ہے، وعدہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے۔ خیر پھر یہ گڑ گڑائے گا، روئے گا، مانگے گا۔ اللہ کہے گا اچھا چل ٹھیک ہے اب وعدہ کر، پھر تو اور کچھ نہیں مانگے گا نہ اللہ پاک اب کچھ نہیں مانگوں گا، بس اللہ اسے جنت کے قریب کر دے گا۔ اب جنت کے قریب جب جائے گا نا تو حدیث میں آتا ہے پھر کچھ دیر یہ چپ ہو جائے گا، ابھی تو وعدہ کیا ہے، لیکن کچھ ہی دیر گزری گئی تو پھر شروع ہو جائے گا، کہے گا اللہ پاک اتنے لوگ جو جنت چلے گئے ہیں، میں غریب کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک کہیں گے چل چلا جا جنت میں۔ جیسی یہ جنت میں دیکھے گا جنت تو بہاریں لگی آباد ہیں، پلٹ کے کہے گا اللہ پاک جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہے گا جا تو صحیح، اللہ جگہ کوئی نہیں۔ اللہ کہے گا تو آخری جنتی ہے اور تیرے حصے میں جو جنت آ رہی ہے وہ کل دنیا کا 10 گنا ہے، آخری جنتی۔ اس لیے دنیا کوئی چیز بھی کوئی نہیں۔ کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم لوگ قرآن سے جڑ جائیں۔ مکہ کی بستی میں انقلاب کس کتاب سے آیا تھا؟ قرآن سے آیا تھا۔ مکہ کی بستی کا حال یہ تھا ہر بندے کا اپنا خدا، کسی کا خدا مٹی کا، کسی کا خدا پتھر کا، کسی کا خدا لوہے کا، کسی کا خدا پیتل کا، کسی کا خدا چاندی کا، ہر بندے کا اپنا خدا۔ یہ حال تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت 10 بندوں کے ساتھ رہتی تھی اور پھر جس کو چاہے مقرر کر دیتی یہ میرے بچے کا باپ ہے، اور ایک چھوٹے چھوٹے معاملے پہ سالہ سال جنگیں چلتی۔ اس معاشرے میں انقلاب آیا، انقلاب ایسے آیا کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ انقلاب تب بھی آیا تھا تو قرآن سے آیا تھا، اب بھی آئے گا تو قرآن سے آئے گا۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم حضرت قاری صاحب کی، ان کے رفقا کی، ساتھیوں کی جملہ دینی مساعی اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔